کیا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ گلے مل سکتی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نہیں ملنا چاہیے۔ عورتوں کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ان کے دماغ میں بھڑکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں عجیب عجیب سا لکھتے ہیں آپ لوگ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ گلے مل سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ کے اندر بھی تھاٹس پیدا ہو سکتے ہیں یا وہ شہوت غالب ہو سکتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور ایک شخص نے اور بھی سوال کیا تھا، اس کا بھی میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ کیا عید کے دن جو مرد ایک دوسرے مرد سے جو ملتے ہیں، آپس میں گلے ملتے ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عید کے دن جو خوشی کا دن ہے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس دن کو، اور یہ ایک بہترین انداز ہے کہ ایک مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کے ساتھ گلے سے لگے۔ اچھا، جو دونوں طرف ادھر ادھر جھٹکے دے دے کے ملتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک طرف گلے سے سینے سے سینہ لگائیں بس چند سیکنڈ کے لیے اور اس کو چھوڑ دیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کس کے چپٹا لیتے ہیں، تو یہ طریقے غلط ہیں۔ ان طریقوں سے بچنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، نہ کہ پوری باڈی سے باڈی ملنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے عورتوں کے بھی جو ملنے کا طریقہ ہے، اگر کوئی عورت محبت اور خلوص کی بنیاد پر، محبت اور پیار کا ایک انداز ہے، یہ ایک پیار اور اخلاص کا انداز ہوتا ہے کہ کوئی عورت ایک فیملی دوسری فیملی کے یہاں آئی تو مرد مردوں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، عورت کے ساتھ گلے سے لگ رہی ہیں، تو وہ گلے سے ہی اشارتاً لگتی ہیں نا۔ میرے سمجھ میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے چپکتے ہوں، یا ایسا ہے بھی نہیں۔ نہ کوئی مرد کے ساتھ اس طرح سے چپکے، نہ کوئی عورت کے ساتھ چپکے۔ شیطان تو کسی کے اوپر بھی حاوی ہو سکتا ہے نا۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، اور جب کوئی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان اپنے گھٹنوں کو اس کے دل سے ہٹا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو شیطان پھر گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے اپنے پردے والے مقامات کو نہیں کھول سکتا، نہیں نمایاں کر سکتا۔ کوئی عورت اپنے ان پرائیویٹ پارٹس کو کسی دوسری عورت کے سامنے بھی بغیر مجبوری کے نہیں کھول سکتی، نہیں دکھا سکتی، اوپن نہیں کر سکتی۔ ان پارٹس کو کسی کو دکھانا یہ بلا وجہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو محرم رشتے ہیں نا، ان میں بھی بلا وجہ مطلب دکھانا یا ایک دوسرے کے سامنے بے شرمی اختیار کرنا، اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دور میں یہ ماحول چل رہا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ گلے مل رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یا کوئی عورتوں کو بھی آپ نے عورتوں کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو وہ گلے بس میرے حساب سے 2-4 سیکنڈ کے لیے ملتے ہیں اور ایک دم ہٹ جاتے ہیں، نہ کہ ایسا تو کرتے نہیں ہے کہ پوری باڈی سے باڈی ٹچ ہو گئی، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور پیار اور اخلاص ثابت کرنے کا اور ایک محبت کا ایک انداز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پرسنلی یہ تھاٹس آنے کا اندیشہ ہے کہ شاید اگر ہم کسی عورت سے بھی کوئی عورت مل رہی ہے اور اس کو یہ ہے کہ شاید تھاٹس آ سکتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں صرف اس عورت کو چاہیے کہ وہ پھر کسی سے ایسے نہ ملے، ورنہ اسلام نے اس چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم، یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔